الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پیارے ناظرین کرام، ایپیسوڈ نمبر 3 میں دیوان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اشعار ہم سن چکے ہیں، اور بقیہ جتنے اشعار اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں وہ آج اس ایپیسوڈ میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَإِنَّ امْرَأً يُمْسِي وَيُصْبِحُ سَالِمًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا جَنَا لَسَعِيدٌ۔ جو شخص صبح و شام اس حال میں کرے کہ لوگوں کی مذمت سے محفوظ ہے، وہ سعادت مند ہے جب کہ وہ لوگوں کے حقوق میں جرم نہ کرے۔ اس شعر کی وضاحت یہ ہے کہ جو بندہ اپنا دن صبح و شام اس حالت میں گزارتا ہے کہ لوگ اس پر تنقید نہیں کرتے، اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتے، تب تک اس کی مذمت نہیں کرتے جب تک وہ لوگوں کے حقوق میں جرم نہ کرے۔ اور یہ بندہ اگر لوگوں کے حقوق میں جرم نہیں کرتا، حق تلفی نہیں کرتا، ان کے حقوق کو نہیں چھینتا، تو لوگوں کی مذمت سے محفوظ رہے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سعادت مند ہو جائے گا۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں، وَإِنَّ امْرَأً نَالَ الْغِنَىٰ ثُمَّ لَمْ يَنَلْ صِدِّيقًا وَلَا ذَا حَاجَةٍ لَزَهِيدُ۔ جو شخص دولت حاصل کر لے پھر وہ دوست اور ضرورت مند نہ پائے تو وہی محروم ہے۔ اس شعر میں وضاحت یہ ہے کہ جس شخص کے پاس دولت آ جائے، وہ دولت مند ہو جائے، پھر اس شخص کو کوئی اچھا دوست نہ ملے یا پھر ضرورت مند نہ ملے جس پر وہ اس دولت کو، اس پیسے کو خرچ کرے، تو یہ بندہ محروم ہے۔ کہ یہ دیکھیں کہ اپنے پیسوں کو دوسرے بندوں پر خرچ کرنا، دوسروں کی ضروریات پوری کرنا، ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو جب یہ اچھا دوست نہیں پائے گا، ضرورت مند نہیں پائے گا، تو یہ شخص محروم ہے۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں، وَإِنَّ امْرَأً لَاحَ الرِّجَالَ عَلَى الْغِنَىٰ وَلَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ الْغِنَىٰ لَحَسُودُ۔ جس نے مالداری پر لوگوں کی ملامت کی اور اللہ سے غنا کا سوال نہیں کیا تو وہ ضرور حاسد ہے۔ اس شعر کی وضاحت یہ ہے، بندوں کے پاس ایک شخص نے مال دیکھا، دولت مند لوگوں کو دیکھا، تو یہ شخص ان دولت مندوں پر ملامت کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے اور خام خواہ کی باتیں کر رہا ہے، لو جی تم تو بڑے امیر ہو گئے ہو۔ ان لوگوں پر تو ملامت کرتا ہے، لیکن اللہ سے امیری کا، غنا کا سوال نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں لا حسود، تو وہ شخص ضرور حاسد ہے، حسد کرنے والا ہے۔ اگلے شعر میں ابن نابغہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، زعم ابن نابغۃ اللئیم بأننا لا نجعل الأحساب دون محمد۔ نابغہ کے گھٹیا بیٹے نے گمان کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جانیں قربان نہیں کریں گے۔ اس شعر میں ابن نابغہ جو ہے، اس کا نام ہے عمر بن عاص۔ یہ کمینہ بندہ تھا، گھٹیا بندہ تھا، اور اس نے یہ کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ اپنی جانیں قربان نہیں کریں گے ان کی خاطر۔ اموالنا ونفوسنا من دونہ من یصطنع خیرا یصب ویحمد۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حالانکہ ہمارے مال و جان ان پر قربان ہیں، جو بھلائی کرے گا اسے ثواب دیا جائے گا، اس کی تعریف کی جائے گی۔
اس شعر کی وضاحت یہ ہے، ابن نابغہ کے گھٹیا بیٹے نے عمرو بن عاص نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جانیں قربان نہیں کریں گے، حالانکہ ہمارے جان مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہیں۔ جو شخص بھلائی کرے گا اسے ثواب دیا جائے گا اور اس کی تعریف کی جائے گی۔ فتیان صدق کاللیوس مساعر من یلقاہم یوم الحیاج یعرض، ہم شیروں کی طرح سچے نوجوان ہیں، جنگ کی آگ بھڑکانے والے ہیں، جو جنگ کے دن ہم سے لڑے گا اسے تیز بھگایا جائے گا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے اندر ہم ہی آگ بھڑکانے والے ہیں، یعنی کہ جنگ کو تیز کرنے والے ہیں، اور ہم سچے نوجوان ہیں شیروں کی طرح۔ تو جو شخص اس جنگ کے دن ہم سے لڑے گا اس سے تیز بھگایا جائے گا، یعنی اتنی ہماری بہادری، اتنی پاور ہوگی کہ ہم تو سچے نوجوان ہیں، شیروں کی طرح ہیں، جو شخص بھی ہم سے لڑنے آئے گا، جنگ کرنے آئے گا، اسے بھگا دیا جائے گا۔ اس شعر میں ایک لفظ ہے فتیان، میں وجہ اعراب بیان کرنے لگا ہوں۔ فتیان جو ہے یہ نحن محذوف مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، کہ فتیان صدقین آیا، یہ مرفوع ہے مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ آگے اگلے شعر میں بیان کر رہے ہیں، قوم بنی نابغۃ الیام اذلۃ لا یقبلون علی صفیر المرعد، ابن نابغہ کی قوم کمینی ذلیل ہے، وہ خوف زدہ کی پکار پر توجہ نہیں دیتے۔ وَبَنَا لَهُمْ بَيْتًا أَبُوكَ مُكَسِّرًا كُفْرًا وَلُؤُومًا بِئْسَ بَيْتُ الْمَحْتِدِ، تیرے باپ نے ان قوم کے لیے کوتاہی کرتے ہوئے کفر ملامت والا گھر بنایا، یہ بدترین گھر ہے۔ ان دونوں اشعار کی وضاحت یہ ہے، ابن نابغہ جو کمینہ شخص ہے، اس کی قوم ذلیل ہے۔ یہ ایسے شخص ہیں، کوئی بندہ خوف زدہ ہے، حیران و پریشان ہے اور پکار رہا ہے، اور یہ بندے، یہ قوم اس کے پکارنے پر، اس کی سیٹی بجانے پر توجہ ہی نہیں دیتے، رکتے ہی نہیں ہیں، بات ہی نہیں سنتے۔ اور اگلے شعر میں وضاحت کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ اے نابغہ، تیرے باپ نے ان قوم ابن نابغہ کے لیے کوتاہی کرتے ہوئے، غلطی کرتے ہوئے، کمی کرتے ہوئے کفر اور ملامت والا گھر بنایا ہے۔ اور یہ جو گھر بنایا ہے یہ کیسا ہے؟ یہ بدترین گھر ہے۔ دیکھیں، اس میں ایک تو مشکل الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں۔ اس میں ایک لفظ آیا ان اشعار میں، المتوقد، اس کا مطلب ہے روشن۔ نکال ان کا مطلب ہے مٹانے والا۔ زہید ان کا مطلب ہے محروم۔ یستانع، اس کا مطلب ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یوم الحیاج، جنگ کا دن۔ یعرض، اسے تیز بھگایا جائے گا۔ صفیر، پکارنا، سٹی بجانا۔ المرعد، خوف زدہ۔ مقصرن، کوتاہی کرتے ہوئے، کمی کرتے ہوئے۔ المحتدی، اصل، بنیادی۔ یہ مشکل الفاظ کے
یعنی کہ آسان جو ہے اس کا معنی بیان کیا گیا۔ آگے جو ہے نافع بن بدیل، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ نافع بن بدیل جو ہے ان کی مدح بیان کی ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر معونہ کے دن جب ان سے گواہی طلب کی گئی۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحم اللہ نافع ابن بدیل رحمت المشتہی ثواب الجہادی، اللہ پاک نافع بن بدیل پر رحمت نازل فرمائے، ایسی رحمت جو ثواب جہاد کا شوق رکھنے والے پر نازل ہوتی ہے۔ صابراً صادق الحدیثی اذا ما اکثر القومی قال قول السدادی، وہ صبر کرنے والے قول کے سچے تھے جس مقام پر کہ اکثر لوگ ڈھیلی بات کہتے تھے۔ ان دو اشعار کا ترجمہ وضاحت یہ ہے کہ حضرت نافع بن بدیل انہوں نے بیر معونہ کے دن ان سے گواہی طلب کی گئی تھی، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دعائیہ الفاظ سے ان کی مدح سرائی بیان کی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نافع بن بدیل پر ایسی رحمت نازل فرمائے جو جہاد کا ثواب کا شوق جو بندہ رکھتا ہے اس پر جیسی رحمت نازل ہوتی ہے ویسے نافع بن بدیل پر رحمت نازل ہو۔ تو یہ جو نافع بن بدیل ہیں یہ صبر کرنے والے ہیں، قول کے سچے ہیں، اس مقام پر اس زمانے میں اس قوم میں رہ کر جب کہ لوگ کمزور بات کہتے تھے، ڈھیلی بات کہتے تھے، اس دور میں اس زمانے میں ان لوگوں کے اندر رہ کے دیکھیں کہ یہ سچی بات کہتے تھے، صبر کرنے والے تھے۔ آگے اشعار بیان کر رہے ہیں فلما اناخوا بجنبی سرار وشد السروج بلی الحزم، پس جب ہمارے قبیلے والوں نے سرار نامی پہاڑ کے پاس قیام کیا اور راحت حاصل کرنے کے لیے زینوں کو کھولا۔ اس میں جو وضاحت ہے وہ میں چند اشعار کے بعد بیان کرتا ہوں۔ اگلے شعر میں بیان کرتے ہیں فما راعہم غیر معجل خیول والزحف من خلفہم قد دہم، تو انہیں تیز رفتار گھوڑوں کے سوا کسی نے خوف زدہ نہیں کیا اس حال میں کہ لشکر پیچھے سے اچانک آ جائے۔ فطاروا سلالا وقد افزعوا وطرنا الیہم کاسد العجم، پس انہوں نے متفرق ہو کر حملہ کیا اس حال میں کہ وہ گھبرائے ہوئے تھے اور ہم ان پر بے نیزہ شیروں کی طرح جھپٹے۔ علی کل صلحبۃ فی الصیان لا تستکین لطول الصعم، لا تستکین لطول الصعم، ہم بموقع حفاظت عظیم گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں جو طویل اکتاہٹ کے باوجود تسکین حاصل نہیں کرتے۔ وَكُلِّ كُمَيْدٍ مُطَارِ الْفُؤَادِ أَمِينِ الْفُسُوسِ كَمِثْلِ الظَّلَمِ، ہم ایسے ذہین قوی دل چت کبرے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں جو تیروں کی طرح جوڑوں سے محفوظ ہیں۔ علیہا فوارس قد عاودوا کراء الکمات وضرب البہم، ان گھوڑوں پر ایسے گھڑ سوار ہیں جو بہادر لوگوں سے لڑنے اور ماہر جوانوں کو مارنے کے عادی ہیں۔ لیوس اذا غضبوا فی الحروب لا ینکلون ولکن قدم، وہ بہادری میں ایسے شیر ہیں
کہ جب وہ جنگوں میں غضبناک ہو جائیں تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ فَأُبْنَا بِسَادَاتِهِمْ وَالنِّسَاءِ قَصْرًا وَأَمْوَالِهِمْ تُقْتَسَمْ، ہم غلبہ پا کر ان دشمنوں کے ایسے سرداروں، عورتوں اور مالوں کے ساتھ لوٹتے ہیں جنہیں آپس میں بانٹا جاتا ہے۔ وَرِثْنَا مَسَاكِنَهُمْ بَعْدَهُمْ وَكُنَّا مُلُوكًا بِهَا لَمْ نَرِمْ، ہم ان کے بعد ان کے مکانات کے وارث ہوئے اور ہم ان کے ایسے بادشاہ ہوئے جو جدا نہ ہوں گے۔ پیارے ناظرین، یہ 7 اشعار میں نے بیان کیے ہیں ابھی، ان کی وضاحت ان 7 اشعار کی ابھی پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک سرار نامی پہاڑ کے پاس ہمارے قبیلے والوں نے قیام کیا، ٹھہراؤ کیا، اور راحت حاصل کرنے کے لیے گھوڑوں کی جو زینیں ہوتی ہیں ان کو کھول دیا تاکہ گھوڑے جو ہوتے ہیں یہ بھی راحت حاصل کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو گھوڑے ہیں ان کے علاوہ کسی اور چیز نے ہمیں خوف زدہ کیے ہی نہیں ہے، اس حالت میں کہ لشکر ہمارے پیچھے سے آ گیا اور اچانک آ گیا، تو ان کی جو تیز رفتار گھوڑوں کی جو آواز تھی ان کی وجہ سے ہم خوف زدہ ہو گئے۔ اچانک لشکر پیچھے سے آ گیا تو انہوں نے چپکے سے حملہ کر دیا، اس حال میں کہ جو وہ شخص تھے وہ گھبرائے ہوئے تھے، یعنی جو حملہ کرنے والے تھے چپکے سے وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم ان پر شیروں کی طرح جھپٹے، ہمارے پاس تو نیزہ بھی نہیں تھا، کوئی ساز و سامان اتنا نہیں تھا، لیکن ان حملہ کرنے والوں پر ہم شیروں کی طرح جھپٹ پڑے۔ فرماتے ہیں کہ ہم امن کی جگہ میں، حفاظت کی جگہ پر بڑے بڑے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، اور یہ گھوڑے ایسے ہیں کہ طویل اکتاہٹ کے باوجود بھی یہ تسکین حاصل نہیں کرتے، راحت حاصل نہیں کرتے۔ ایسے بڑے بڑے عظیم گھوڑے ہوتے ہیں جن پر ہم سوار ہوتے ہیں۔ ہم ایسے ذہین اور قوی دل گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں جو چت کبرے ہوتے ہیں، یعنی رنگ کے اعتبار سے یہ بتا رہے ہیں کہ چت کبرے گھوڑے پر ہم سوار ہوتے ہیں، تیروں کی طرح ان کے جو جوڑ ہوتے ہیں یہ محفوظ ہوتے ہیں، بڑے مضبوط ان کے جوڑ ہوتے ہیں۔ تو ان گھوڑوں پر ایسے گھڑ سوار ہوتے ہیں جو بہادر لوگوں سے لڑنے اور ماہر نوجوانوں کو مارنے کے عادی ہوتے ہیں۔ کہ گھوڑے بہادری میں ایسے شیر ہیں کہ جب جنگوں میں یہ انتقام کا ارادہ کر لیں، غضبناک ہو جائیں، پیچھے نہیں ہٹتے یہ بلکہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ آگے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شعر میں فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے دشمنوں پر غلبہ پا لیتے ہیں کہ ان کے جو سردار ہوتے ہیں، عورتیں اور ان کے جو مال و سامان ہوتے ہیں ان کو لوٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو یہ سرداروں کے پاس مال ہوتے ہیں اور عورتیں ہوتی ہیں ان کو جب ہم لوٹتے ہیں تو آپس میں وہ ساری چیزیں بانٹ لیتے ہیں، عورتیں، مال وغیرہ یہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ہم ان کے بعد ان کے مکانات کے وارث ہوئے اور ہم ان کے ایسے بادشاہ بن گئے کہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس ہی بادشاہی رہے گی، جدا نہیں ہوں گے ہم۔ کیا بات ہے ان کی۔ تو بہرحال یہ کتنا شاندار ان میں کلام ہوا ہے، گھوڑوں کی اس میں تعریف بھی بیان ہوئی۔ دیکھیں کہ یہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بڑے عظیم الشان گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں۔ ہماری شان تو یہ ہے
کہ ہمارے پاس جو گھوڑے ہوتے ہیں اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، دل کے قوی ہوتے ہیں، اور یہ جنگوں میں بہادروں کی طرح جو ہے شرکت کرتے ہیں، غضبناک ہو جاتے ہیں تو پیچھے نہیں ہٹتے، یہ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ بہرحال ان میں جو ہے ان اشعار میں مشکل الفاظ بھی ہیں، ان کا میں ترجمہ بتاتا ہوں، آپ کو معنی بتاتا ہوں۔ المشتہی، اس کا مطلب ہے شوق رکھنے والا۔ قول الصداری، کمزور بات، ڈھیلی بات۔ اناخو، انہوں نے قیام کیا۔ شدو، انہوں نے کھولا ڈھیلا کیا۔ لی الحزم، اس کا مطلب ہے راحت حاصل کرنا۔ معج الخیول، تیز رفتار گھوڑے۔ الزحف، لشکر، الزحف لشکر۔ داہیمہ، وہ اچانک آیا۔ ترنا، ہم جھپٹے۔ قصرن، غلبہ پا کر۔ ان اشعار میں یہ مشکل الفاظ بیان ہوئے تو اس کے معنی بھی بیان کر دیے۔ آگے جو ہے بیان کرتے ہیں، فلما اتانا رسول الملیکی بالنوری والحق بعد الظلم۔ چنانچہ جب مالک کائنات کے رسول ظلم کے بعد ہمارے پاس نور و حق لے کر تشریف لائے۔ رکنا الیہ ولم نعصہ غداۃ اتانا من ارض الحرم، تو ہم ان کی طرف مائل ہوئے اور ان کی نافرمانی نہیں کی جس صبح وہ سرزمین حرم سے ہمارے پاس آئے۔ اس شعر کی وضاحت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے پاس تشریف لائے، عظیم بادشاہ ہیں، جب اطراف عالم میں پھیل جانے والے ظلم کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے تو نور اور حق لے کر تشریف لائے، تو ہم ان کی طرف مائل ہوئے اور ان کی نافرمانی نہیں کی، تو ہم نے جو ہے ان کی اطاعت کی، پیروی کی جس صبح وہ حرم کی سرزمین پر ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ اس شعر میں اتانا یہ صیغہ بیان ہوا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آیا، تشریف لایا۔ یہ صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، ثلاثی مجرد محموز الفا و ناقص یائی، باب ضرب یضرب، جیسے اتا یاتی، اتین و اتیانا۔ تو اس میں دیکھیں کہ اتانا اینڈ پہ نون بھی آ رہا ہے جمع متکلم کا، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ آگے ایک اور لفظ بیان ہوا ہے، رکنا، اس کا مطلب ہے ہم مائل ہوئے۔ یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ جمع متکلم، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، ثلاثی مجرد اسباب نصرہ ینصرو۔ آگے اشعار میں فرماتے ہیں، وَقُلْنَا صَدَقْتَ رَسُولُ الْمَلِيكِ حَلُمَّ إِلَيْنَا وَفِينَا أَقِمْ، ہم نے کہا اے مالک کائنات کے رسول، آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے اور ہمارے پاس قیام فرمائیے۔ فَنَشْهَدُ أَنَّكَ عِنْدَ الْمَلِيكِ أُرْسِلْتَ حَقًّا بِدِينٍ قِيَمٍ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ مالک کائنات کی طرف سے حق اور مضبوط دین کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ فنادی بما کنتا اخفیتہ نداء جہارا ولا تکتتم، وہ دعوت جو آپ پوشیدہ دیا کرتے تھے اعلانیہ دیجئے اور اسے نہ چھپائیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب
ان کے پاس تشریف لائے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے مالک کائنات کے رسول، آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے، نظر کرم فرمائیے اور ہمارے پاس ہی ٹھہریے، قیام فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی کی طرف قیام کیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ مالک کائنات کی طرف سے حق اور مضبوط دین کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو پوشیدہ دعوت دیا کرتے تھے، اب آگے کہا کہ اعلانیہ اس دعوت کو دے دیجئے اور اسے نہ چھپائیے۔ آپ کو معلوم ہے پیارے ناظرین کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کو آغاز کیا تو 3 سال اسلام کی جو ابتدائی دعوت ہے وہ پوشیدہ طور پر دی گئی، اعلانیہ دعوت نہیں دی گئی۔ تو یہ 3 سال کے بعد جو عرصہ شروع ہوا تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ یہ اے محبوب جو آپ اعلانیہ پوشیدہ دعوت دیتے ہیں، اس پوشیدہ دعوت کا عرصہ دیکھیں کہ 3 سال تھا، تو فرمایا کہ اے محبوب اب اعلانیہ دعوت دیجیے اور اسے نہ چھپائیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد پھر اعلانیہ دعوت دینا شروع کر دی۔ تو جیسا کہ سیرت کی کتابوں سے واضح ہے، آگے یہ جو شعر بیان ہو چکا ہے اس میں ایک لفظ آیا ہے حلما، اس کی نحوی تحقیق میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے حلما یہ اسم فعل ہے امر کے معنی میں، تعالی اور اقبل کے معنی میں فعل لازم ہے۔ یہاں الہ کے استعمال ہے، جیسے حلما الینا، یہاں یہ حلما جو ہے الہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، حلما الینا ہماری طرف آئیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، اس کا مطلب ہے۔ اچھا جی، آگے شعر بیان کر رہے ہیں فَإِنَّا وَأَوْلَادَنَا جُنَّةٌ نَقِيقَ وَفِي مَالِنَا فَاحْتَكِمْ، ہم اور ہماری اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہمارے مال میں آپ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ فَنَحْنُ وُلَاتُكَ إِذْ كَذَّبُوكَ فَنَادِ نِدَاءً وَلَا تَحْتَشِمْ، پس ہم آپ کے حمایتی ہیں جب کفار نے آپ کو جھٹلایا ہے، پس آپ اعلانیہ دعوت دیجیے اور نہ شرمائیے۔ فَطَارَ الْغُوَاةُ بِأَشْيَاعِهِمْ إِلَيْهِ يَظُنُّونَ أَن يُحْتَرَمَ، سرکش فسادی لوگ اپنے حمایتیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئے، وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے، معاذ اللہ۔ فَقُمْنَا بِأَسْيَافِنَا دُونَهُ نُجَالِدُ عَنْهُ بُغَاةَ الْأُمَمِ، حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں ہم اپنی تلواروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کا دفاع کرنے لگے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرکش فسادی لوگوں کو دور کرنے لگے۔ تو یہ آخری شعر تھا پیارے ناظرین دیوان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ جو اشعار بیان ہوئے ہیں ان میں مشکل الفاظ بھی ہیں اور کچھ جمع کے الفاظ بیان ہوئے ہیں، ان کا مفرد بھی میں بیان کرتا ہوں۔ اوسان، اس کا مطلب ہے بت، اور یہ جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے واسان۔ اسی طرح لیوسن، اس کا مطلب ہے شیر،
اور لیسن یہ واحد ہے، مساعر یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے مسعارن، اس کا ترجمہ معنی یہ ہے جنگ کی آگ بھڑکانے والا۔ کماتن یہ جمع ہے کمیون کی، اس کا معنی ہے بہادر۔ بوہمن یہ جمع ہے بہمتن کی، بہمتن واحد ہے، اس کا معنی ہے ماہر جوان، نوجوان۔ ظلمن یہ ظلمتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے تاریکی، اندھیرا۔ ولاتن یہ والیون کی جمع ہے، حمایت کرنے والا۔ غواتن یہ غاویون کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے سرکش، فسادی شخص۔ اشیاعن جو ہے یہ شیعن کی جمع ہے، اور شیعن یہ شیعتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حمایتی، حمایت کرنا والا۔ اسی طرح آگے ایک بغاتن یہ باغیون کی جمع ہے، اس کا مطلب بھی سرکش شخص، بغاوت کرنے والا شخص۔ لیں جی پیارے ناظرین، دیوان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیوان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔